میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حسب وعدہ آج قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورہ ناس کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں تفصیلاً تذکرہ کیا تھا سورہ فلق کے حوالے سے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق ان دونوں کا شان نزول بھی ایک ہے، اور اس کے فضائل و مناقب اکثریت پیغمبر نے ایک ہی فرمان میں بیان کی ہیں۔ تفصیلاً اس حوالے سے گزشتہ جمعہ تذکرہ کر دیا۔ جو احباب موجود تھے ان کے علم میں ہیں، جو نہیں تھے وہ ہمارے جو فیس بک کے اوپر پیج ہے اس کے اوپر سن سکتے ہیں۔ وہ ایک لمبی بات ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق، اس کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے عورتوں کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک جادو کیا تھا، اور اس نے بالوں کے اندر گرہ لگا کر ایک کنویں کے اندر نیچے دبا دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی یہ دو صورتیں اتاری۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن نشین رہے، پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر دین کے حوالے سے نہیں تھا، صرف دنیا کے حوالے سے تھا۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاموں میں کوئی کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے ہوتے تو خیال آتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یا یہ کام دنیا کے حوالے کا پیغمبر کر چکے ہوتے تو خیال آتا میں نے نہیں کیا، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنے سے پہلے ہی خیال آتا یہ کام میں کر چکا ہوں۔ یہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اثر کا دنیا کے کاموں کے حوالے سے تھا۔ دین کے حوالے سے مکمل حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی اٹھا کے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ اللہ کی وحی جو ہے یہ دین کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کرنا، یہ سارا کچھ دین کے حوالے سے مکمل ذمہ داری اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان تک کی گارنٹی اٹھائی کہ میرے پیغمبر کی زبان سے بھی کوئی لفظ دین کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ پیغمبر اللہ کی مرضی سے بولے گا، اللہ کی وحی سے گفتگو کرے گا۔ اللہ کی وحی کے علاوہ گفتگو نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ صورتیں اتاری، اس کے علاج کری۔ 11 گریں تھیں، ان کی 11 آیتیں بنتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر اس بال کو نکالا گیا، اور پیغمبر آیتیں پڑھتے گئے، اور اللہ تعالیٰ گریں کھلتی چلی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس لیے جادو کے حوالے سے سب سے بہترین اگر علاج کوئی مستقل ان صورتوں کا تلاوت کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی تذکرہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں قل آخری پیغمبر پڑھتے تھے۔ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ رات کو بستر پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کے اپنے اوپر ان تینوں صورتوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ دم کرتے۔ پہلے 1 مرتبہ پڑھی، ہاتھوں پہ پھونکا، اپنے جسم پر دم کیا، ہاتھ پھیرے، پھر پیغمبر نے 2 مرتبہ دہرایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل تھا۔ بہت سے ہمارے علماء شیوخ اس وقت بھی ایسے عمل جو قرآن مجید کی صورتوں سے بندہ اپنے آپ کو بڑی موذی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو ان نظر بد سے بچا سکتا ہے، جادو سے بچا سکتا ہے، بڑی بیماریوں سے نکل سکتا ہے، اس کا علاج انہی صورتوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ جس طرح بہت بڑے مفسر اور بڑے عظیم سکالر ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب،
अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर हम्माद लखवी साहब फरमाते हैं, जो बंदा हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल ये अपने ऊपर पढ़ के दम करता है, हाथों पर फूंकता है, अपने ऊपर दम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हर किस्म की नज़र बद से उस बंदे को महफूज रखेंगे। और इसी तरह हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जो शमारा हफ्त रोज़ा अहले हदीस जो लाहौर से निकलता है उसके अंदर फतवा भी देते हैं। मौलाना अब्दुस्तार हम्माद मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर के मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, और बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उनको इल्म से, अमल से बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है। वो 7 चीज़ें बताते हैं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयतें, आयतुल कुर्सी और 4 कुल, ये बंदा अपने ऊपर जो पढ़ के दम करता है, उन्होंने कहा सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ के इनको दम कर ले। बाज़ औक़ात अगर उसकी बीमारी शिद्दत है तो 7-7 मरतबा पढ़ के दम करे, अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से उसको शफा देंगे, हर किस्म की नज़र बद से उसको अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। गर्ज अल्लाह ताला ने इन 2 सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इलाज रखा है, नज़र बद का भी, अल्लाह ताला ने जादू का भी। आपके ऊपर ये जो हम लोग वैसे ही अपने ऊपर लगा देते हैं, ये जी इसके ऊपर साया हो गया, इसके ऊपर फना हो गया, तो उसके इलाज के लिए बेहतरीन इलाज ये कुरान मजीद की आखिरी 3 सूरतें, और इनको पढ़ के खुद अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर भी दम करें, अपनी औलाद के ऊपर भी दम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत मैं गुज़श्ता जुमा बयान की थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, मेरी और आपकी माँ, सारी दुनिया के मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन तीनों कुल को पैगम्बर के ऊपर पढ़ के फूंकती, पैगम्बर के हाथों पर फूंकती, फिर पैगम्बर का दस्ते मुबारक पैगम्बर के जिस्म के ऊपर मलती, कि मेरे हाथ से ज़्यादा पैगम्बर के हाथ के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी, इसलिए मैं पैगम्बर के हाथ को पैगम्बर के हाथ के ऊपर, जिस्म के ऊपर मलती। इससे साबित हुआ कोई बीमार हो तुम्हारा अपना, बड़े बड़े आमलों को बुला के, बड़े बड़े गद्दी नशीनों को बुला के, पहुंची हुई सरकार को बुला के दम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बज़ाते खुद आप सूरह फातिहा का, आयतुल कुर्सी का, ये 4 कुल का, इसको पढ़ के उसके ऊपर दम करें, खुद अपने हाथ पर फूंकें, अपना हाथ उसके जिस्म पर मले। यही बेहतरीन इलाज है जो मेरी और मेरी आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने ये आखिरी कुल पढ़ के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दम किए। मुझे और आपको भी इस दुनियावी इलाज के साथ साथ इस रूहानी इलाज की तरफ बजाते खुद आना चाहिए। ये किसी आमिल को बुला के नहीं कहा कि फलां सहाबी बड़ा है, उसकी ज़बान में बड़ा असर है, उसको बुलाओ वो पैगम्बर के ऊपर दम करे। नहीं, सैयदा ने बजाते खुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दम किया है। आप बजाते खुद अपनी औलाद पर, अपने ऊपर, अपने बहन भाइयों पर, अपने आइज़ा क़ारब पर बजाते खुद हर आदमी को दम करना चाहिए। जो 5 वक़्त का नमाजी है, असर अल्लाह डालता है, किसी की ज़बान में कोई असर नहीं होता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन डालता है। और असर दवा कर दम डालने के बाद बजाते खुद बंदे को तन्हाई में उस आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में शफा है। शफा सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में, बीमारी भी वो लगाता है, शफा भी वो देता है। किसी दम करने वाले आमिल के, दम करने वाले के दम में उसकी ज़बान में असर नहीं है। किसी इलाज करने वाले डॉक्टर की दवाई और में असर नहीं है, असर अल्लाह ताला के पास। वो जब चाहता है किसी बहाने से, किसी मामूली सी गोली और के ज़रिए अल्लाह ताला उसको शफा दे देता है। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मामूली कलाम से शफा दे देता है। गर्ज़ इन सूरतों को पढ़ने की कोशिश करें और इसकी तरफ आने की कोशिश करें। यही हमारे लिए बेहतरीन जो कुरान मजीद में और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, उसको अपने लिए कीमती समझें और इसकी तरफ आने की कोशिश करें। अब आते हैं सूरत की तरफ। सूरह फलक, सूरह फलक में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की एक सिफ्त का तज़किरा हुआ है, और पनाह
بندہ جن چیزوں سے مانگتا ہے، پہلے تو کہا قل اعوذ برب الفلق، فجر پھاڑنے والے کے رب کی، قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں جو فجر کو پھاڑتا ہے، طلوع کرتا ہے، اس رب کے، فجر کے پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من شر ما خلق، یہ مطلقاً بات ہوئی کہ جتنی مخلوقات تو نے پیدا کی ہے، ساری مخلوقات کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کی تفصیل 3 آیتوں میں بیان کی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 3 میں بیان کی، یعنی صرف ایک بیان کی اور پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی 4 آیتوں میں۔ ایک تو مطلق ہو گئی، 3 مخصوص کر کے مانگی گئی ان سے کہ فلاں فلاں سے مجھے رات کا اندھیرا جب چھا جائے تو اس سے بچا کے رکھنا، حاسدین کے حسد سے بچا کے رکھنا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حضور اس نے پناہ مانگی بندے نے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور سورہ ناس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی 3 صفتیں بیان ہوئی۔ کتنی؟ 3، اور پناہ ایک چیز سے مانگی۔ سورہ فلق میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے صرف ایک بیان کی، پناہ 3 چیزوں سے مانگی، اور اس میں صرف ایک بیان ہوئی اور صرف 3 بیان ہوئی اور پناہ صرف ایک چیز سے بیان ہوئی۔ اور سورہ فلق کے اندر توجہ میری طرف کر، میں بڑی اہم باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت سے میں آپ کے لیے بڑے موتی جمع کر کے لاتا ہوں۔ سورہ فلق میں جتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ ساری کی ساری دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی، انسان کے جسم کے ساتھ، انسان کی جان کے ساتھ تعلق رکھتی، اور ساری کی سارے کا نقصان دنیا کا نقصان ہے۔ اور جو یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، رات جب چھا جائے اس کے رات کے اندھیرے سے میں پناہ مانگتا ہوں، رات کے اندر جو اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جو کچھ شر ہوگا میں اس شر سے پناہ مانگوں، چوری ڈکیتی ظلم زیادتی ساری چیزیں اس کے اندر آتی۔ اور پھر ومن شر النفاثات فی العقد، گیروں کے اندر جو پھونکتی ہیں ان کی پھونک سے پناہ مانگتا ہوں، یہ جادو ٹونا تعویذ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ ان سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ، انسان کی جان کے ساتھ تعلق۔ کوئی جادو کرے گا تو دنیا کا نقصان ہے، کوئی رات کا اندھیرا اٹھا کے تمہیں قتل کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، مارے گا، ظلم کرے گا، رات کے اندھیرے میں جادو کرے گا۔ یہ جادوگر اکثر اوقات رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اندھیرے میں کرتے ہیں۔ اور پھر حاسدین کا حسد، یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ آپ کے جسم کو، آپ کے جان کو، آپ کے عہدے کو، آپ کی عزت کو، دنیا کی عزت کو نقصان پہنچانے کی حسد کرے گا، اس سے بندہ پناہ مانگتا ہے۔ اور ان ساری دنیا کے جسم و جان کی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف ایک بیان کی، صرف ایک سے، یعنی ان دنیا کے معاملات سے بچاؤ کے لیے میری ایک صفت کافی ہے۔ لیکن سورہ نساء میں، سورہ ناس میں جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تذکرہ کیا، سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں بیان کی، اور بیان کر کے ایک ایسی چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت کے ساتھ، اس سے بندے کی آخرت برباد ہو جاتی۔ من شر، یعنی بندہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے بندہ دنیا کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کہتا ہے من شر الوسواس الخناس۔ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وسوسوں سے بندے کو بسا اوقات وسوسہ کفر تک لے کے چلا جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، وسوسہ ڈال کے اس کا حج برباد ہو جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے اس کے روزے برباد ہو جاتے ہیں، اس کے صدقے خیرات برباد ہو جاتے ہیں، اس کا سارے کا سارا نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ تو آخرت کا نقصان اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کیا اور صفتیں اللہ تعالیٰ نے 3 گنوائیں، کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نقصان کے مقابلے میں آخرت کا نقصان بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی صفتیں بیان کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین اب دنیا میں بندہ نا
जब बेबस हो जाए, बेबस होने के बाद उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके लिए परेशानियां हो, मुसीबतें हो, दुनिया के मामले में बेबस हो, वो पनाह तलब करने के लिए सबसे पहले अपने करीबी, अपनी माँ, अपने बाप को तलाश करता है कि यही दुनिया में मेरे ऐसे दुखी हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पाला पोसा, इस मुसीबत में वही मुझे मेरी जान छुड़ा देंगे। वो उनके पास बना लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने तब बयान करके फरमाया, नहीं, ये तो वक्ती तुम्हारी परवरिश करने वाले हैं, जो हकीकी तेरे रिज़्क़ का मालिक है, तेरी परवरिश करने वाला है, तुझे बढ़ाने वाला है, तेरी सेहत बीमारी जिसके हाथ में है, तेरी इज्जत जिल्लत जिसके हाथ में है, जिसका सारा कुछ, तेरा सब कुछ जिसके हाथ में है, उस अल्लाह की पनाह में आ, उस अल्लाह ताला से पनाह तलब कर। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिन नास, लोगों के रब के साथ। पनाह बजाती खुद एक बहुत बड़ी तौहीद है कि पनाह सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, अल्लाह के गैर से नहीं। दुनिया के मामले में मामूली कोई पनाह दे सकता है तो उससे तलब करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक आदमी के पास असबाब ही नहीं, मा फौकल असबाब, किसी बंदे की कब्र पर जाके किसी जिन की पनाह में आना, किसी बड़े की पनाह तलब करना जिसके ताकत नहीं उसके पास, किसी पीर बुजुर्ग को जाकर के कहो मुझे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गया, मैं तेरी पनाह में आता हूं, मुझे इस कैंसर की बीमारी से बचा ले, ये शिर्क है और यही कुफ्र है। और यही उस वक्त के मुशरिकीन करते थे कि वो जिन्नों की पनाह तलब कर लेते थे। अल्लाह ताला ने उसका रद्द किया। बिरब्बिन नास, रब कहते हैं पालने वाला, परस करने वाला, रोजी रिज्क देने वाला, पालने और पोसने वाले, परवरिश करने वाले, खिलाने पिलाने वाले। ये माँ बाप भी होते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, बढ़ाते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन हकीकी रब जो है वो अल्लाह ताला की जात है। हकीकी रब और अल्लाह ताला की जात है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया माँ बाप के बजाय पनाह तलब करनी है तो रब्बिन नास, जो सारी कायनात के इंसानों की परवरिश करने वाला रब है, उसकी पनाह तलब कर। उस रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की पनाह में आ जाओ, उस रब्बुल आलमीन के दर पे आओ। जिस चीज़ का मालिक मेरा और आपका बाप ना हो, माँ ना हो, ताकत वो ना हो, वो कमज़ोर हो, तो फिर बंदा कहता है इस मुसीबत से मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं बचा सकते, चलो किसी वक़्त के हाकिम और बादशाह, किसी हुकूमती ओहदेदार के पास चलते हैं, वही इस परेशानी से निकाल देगा। मामले बड़े गंदे में फंस गया हूँ, हुकूमतों की पनाह तलब कर लेता है, फिर वजीरों के जाके डेरे पर पनाह लेता है, मशीरों के पास जाकर के रहता है, बादशाहों के पास जाकर रहता है। ये पार्टियां तुम्हारे सियासी तब्दील करते हैं पनाह के लिए कि इस केस से जो मेरे ऊपर करप्शन का बन गया, मामलात का बन गया, गलत केस में फंस गया, वरना जेल काटूंगा, इसलिए वो पार्टियां तब्दील कर लेते हैं पनाह में। तो बादशाहों के पास जाकर के बंदा पनाह तलब करता है। तो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने फिर उसी अंदाज में फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। इनके पास तो वक़्त की महदूद टाइम की हुकूमतें हैं और इनके पास भी इतनी ताकतें नहीं हैं। अगर बादशाहों के पास ही पनाह तलब करनी है, फिर बादशाहों के बादशाह के पास जाकर के पनाह तलब करो। मलिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का हाकिम है, हुकूमतें जिसके हाथ में है, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहता है हुकूमतें देता है, जिससे चाहता है हुकूमतें छीन लेता है, जिसको चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तब कहो मेरा पैगम्बर कह कि मैं पनाह तलब करता हूँ लोगों के रब के साथ, मालिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है। बादशाहते हुकूमतें अल्लाह ताला के पास हैं। बड़े बड़े हुकूमतें आई, ज़वाल हो गई, बड़े बड़े आए, अपने आप को रब कहते थे, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब। हुकूमतों के नशे में, लेकिन अल्लाह ताला ने निशान इबरत बना दिया उनको। बड़े बड़े हाकिम आए, मट्टी में मट्टी हो गए।
لیکن اللہ رب العالمین کی حکومت قائم ہے، دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ ساری دنیا اس کی حمایتی ہو جائے پھر اس کی حکومت ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے پھر اس کی حکومت ہے۔ اس رب العالمین کی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، کسی احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ملک الناس، اگر بادشاہوں کے پاس ہی پناہ طلب کرنی ہے پھر بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آ کر کے پناہ طلب۔ الہ الناس، پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ عقیدے کی ضرب لگا کر کے کہتے ہیں کہ یہاں تو حکومتوں کی بھی نہیں چلتی، اگر اس مصیبت سے کوئی نکال سکتا ہے تو فلاں کرنے والا ہے، بھرنے والا ہے، اس کے اشارے سے کائنات پلٹ جاتی ہے، پانی چلتے رک جاتے ہیں، وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ بادشاہ بھی جن کی قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہوتے ہیں، بادشاہ بھی جن کے پاس آ کر کے حکومتیں لینے کے لیے ڈنڈے کھاتے ہیں، پھر بادشاہ بھی جن کے دروازوں کے اوپر ناک رگڑتے ہیں، پھر یہ بندہ بھی اسی کے پاس چلتا ہے، یہ نہیں فلاں پیر بڑا کرنے والا، فلاں پیر بڑا کرنے والا، فلاں کے پاس بڑے اختیارات، فلاں کے پاس بڑے اختیارات، وہ حکومتیں بدل لیتا ہے، حکومتیں اس کے دروازے پر آ جاتی ہیں، اس لیے وہ کرنی بھرنی والوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، الہ الناس، یہ دنیا میں کوئی کرنی بھرنی والا نہیں، کوئی عزتیں ذلتیں دینے والا نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، اس رب العالمین کی پاس آ کر کے پناہ طلب کر۔ اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اتنی صفتیں بیان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اختیارات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے پناہ طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ قول میرا پیغمبر کہہ نا، تو کہہ۔ اور پیغمبر نے کہا کہ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، توجہ کر، ٹائم بھی بڑا مختصر ہے۔ من شر الوسواس، اس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ، یہ کیا چیز ہے وسوسہ؟ وسوسہ کہتے ہیں بغیر آواز کے کوئی چیز کان میں ڈال دی جائے، جس کو دوسرے کسی کے کان میں آ کر کوئی بات بندہ کہے نا، بالکل خاموشی سے ساتھ والے کو پتہ نہ چلے، اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ بغیر حرکت کے، بغیر آواز کے کوئی چیز کان میں پڑ جائے، دل میں پڑ جائے، آ جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ برا وسوسہ جو دل میں، دماغ میں پڑ جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس برے وسوسے سے خناس، تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، خناس کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ پہلے وسوسہ ڈالا، دل میں بات ڈالی، دماغ میں بات ڈالی، چلا گیا، پھر آ کر کے ڈالی، پہلی دفعہ قابو نہیں آیا، دوبارہ آ جاؤ۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحیح المسلم میں روایت ہے، فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دبا کے اس طرح بھاگتا ہے، اور بھاگ کر کے جس طرح کوس مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے دور جہاں اذان کی آواز نہیں آتی۔ جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر والا کہنے والا تکبیر کہتا ہے پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہوتی ہے، خناس تو ہوا، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، بار بار آ کر کے ٹرائی کرتا ہے، تو یہ پھر آ جاتا ہے۔ پھر بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا و قضا، اور وہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، جو بات کبھی یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد کرا دیتا ہے۔ پھر بندہ ان خیالات میں پڑ جاتا ہے، بس انہی باتوں میں پڑ جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم صلی، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس کی کتنی رکعتیں ہوئی، اس نے کیا پڑھا، سجدے پورے بھی کیے کہ نہیں پورے کیے، بس اس کو ایسے خناس، یہ جو بار بار آ کر کے پیچھے ہٹ کے، بہت پیچھے ہٹ کے پھر آ کر
کر کے جو باز کر اوپر بندے کے اوپر پھر وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس اس کے وسوسے سے، اس سے پناہ مانگتا رہتا ہے۔ وسوسے کی بھی قسمیں ہیں۔ ہر چیز، ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہر چیز بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا خیال بھی بندے کے دل میں آتا ہے، برائی کا خیال بھی بندے کے دل میں آتا ہے، اور جب دل میں آتا ہے خیال، پھر یہ آگے چل کے بندے کا خیال آیا مجھے یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، یہ برائی کا کام کرنا چاہیے، اس برائی کے لیے بھی دل میں خیال آتا ہے۔ جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو پھر اگرچہ یہ نکل گیا تو اسے نکل گیا، لیکن کبھی کبھی خیال بار بار آئے تو بندہ اس کے اوپر عزم کر لیتا ہے، اچھا یار چلو میں یہ کام کروں گا، پھر یہ عزم کر لیتا ہے، پھر عزم سے بندے کی نیت بنتی ہے، نیت سے آگے چل کے بندے کا عمل بنتا ہے۔ یہ اگر نیکی کا ہے تو یہ الہام ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے، اگر وہ برائی کا ہے تو یہی وسوسہ ہے جس سے بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور قرآن مجید کی صورت میں پناہ مانگتا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان۔ جو نیکیاں کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، یہ فرشتہ بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے، یہ الہام ہے۔ جو برائیوں کی طرف سے بندہ ہو جاتا ہے تو یہ وسوسہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہر آدمی کے ساتھ؟ فرمایا ہاں ہر آدمی کے ساتھ۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو میرے تابع کر دیا ہے۔ میرا شیطان بھی مجھے گناہ کی طرف نہیں ابھارتا، بلکہ میرا شیطان بھی مجھے خیر اور نیکی کی طرف لے کے آتا۔ اتنا طاقتور ہے یہ شیطان۔ فرمایا یجری کمجر الدم، جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے نا، وہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے۔ کیسے دوڑتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں بھیجا، جنت میں چلا جا، فرمایا اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ فوسوس لہ الشیطان، قرآن مجید کہتا ہے شیطان نے اس کے لیے وسوسہ ڈالا، اس کے دل میں خیال ڈالا، وہ آدم جی اس پھل کا، اس درخت کا پھل کھا لو، اس پھل کا، درخت کا پھل کھانے کا فائدہ یہ ہوگا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے، یا ایسی حکومت ملے گی لا یبلا، جس کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا۔ یہ وسوسہ، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو انسان کا مقدر تھا، ہم نے دنیا میں آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چکھا، جنتی لباس اترا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور یہاں تک آ گیا۔ وسوسہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے بندے کو بڑا دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین اپنی صفتیں بیان کر کے کہ یہ پناہ طلب کیا کر شیطان وسوسے سے، اس شیطان سے۔ جو نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس وقت خیال بندے کو یہ لانا چاہیے من شر الوسواس الخناس، اس خناس جو بار بار میرے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ کے پھر آتا ہے، اس کے شر سے، برے وسوسوں سے مجھے پناہ دے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے، یہ گمراہ کرنے والے صرف شیطان ہی نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے۔ من الجنۃ والناس، یہ انسانوں سے اور جنوں سے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کی، وہ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے۔ یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف بات کرتا ہے، ڈالتا ہے، نبی کے خلاف پراپوگنڈے بناتے ہیں۔ بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں ایک نیکی کا خیال آتا ہے تو شیطان آ کے کہتا ہے نہیں یہ نیکی نہ کر، بندہ اس نیکی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ اب اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میں یہ نیکی کروں گا، اس کو نہیں ہٹا سکا۔
پھر یہ دوسرے انسان کے من الجنہ والناس، یہ لوگوں سے، پھر دوسرے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے وہ فلاں نیکی کا کام کر رہا ہے نا، چل اس کے خلاف کوئی پراپوگنڈا سوچ، چل اس کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر، اس کے خلاف کوئی بات کر۔ وہ اس کے خلاف پراپوگنڈے بناتا ہے، محاذ کھڑے کرتا ہے، خود اس کے مد مقابل آ جاتا ہے، علیحدہ محاذ بنا کے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، یہ جو انسان ہیں یا جن ہیں، جتنے یہ وسوسے ڈالنے والے، نیکی کو دور کرنے والے، نیکی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، اس سے بھی بندہ اس صورت کے اندر پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھے ایسے شریر انسانوں سے بھی پناہ دے دینا، ایسے جنوں سے بھی پناہ دے دینا جو مجھے وسوسے ڈال کے تیرے دین سے، تیرے حق سے دور کر دے، برائے حق سے بھٹکا کے رکھتے۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے تو شیطان رجیم سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہترین پناہ کی دعا ہے۔ اور آخری یہ دونوں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے بچاؤ کے لیے بہترین عمل یہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔